آج کا سوال ہم نے اپنے اینالسٹ کے سامنے یوں رکھا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو سکور سیٹل کر رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی NRO دیا جا رہا ہے، تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں۔ مظہر عباس صاحب۔ دیکھیے، پہلے تو بلاول بھٹو کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب وہ NRO کو ایک منفی انداز میں پیش کرتے ہیں تو وہ دراصل اس NRO کو بھی نگیٹ کر رہے ہیں یا اس کو انڈورس کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، جو 2007 میں ہوا۔ تو NRO ایک اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے، یہ پہلے ڈیفائن کر دیا جائے۔ دوسری بات میرا خیال ہے کلبھوشن کے معاملے میں اس چیز کو ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اچھی لگتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں آتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی سینسٹیوٹی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں جو ایک ڈسٹرسٹ کا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پہ یہی بنتا ہے کہ چونکہ جب یہ آرڈیننس لایا گیا تو میرا خیال ہے اس کو سیکرٹ رکھا گیا۔ مجھے نہیں پتا اس کی لاجک کیا تھی اس کو، اور اس چیز کو اگر سیکرٹ نہیں تھا تو اس چیز پر اس وقت شور نہیں ہوا، تو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ اور یہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ اپوزیشن کو ملا کے چاہے ان کیمرہ ہی کر لیتے، کچھ ڈسکشن کرتے کہ یہ چیزیں لانی ہیں۔ بعض انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں جس میں جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، مجھے اس وقت انڈیا کا انٹرسٹ کیا لگتا ہے؟ مجھے اس وقت انڈیا کا انٹرسٹ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کلبھوشن پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ وہ کلبھوشن کے معاملے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ اگر یہ اسکیپ گورڈ بنتا ہے تو بنتا رہے، اگر یہ پھانسی چڑھتا ہے تو چڑھتا رہے۔ وہ اس کو اسی انداز میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ اپیل کا ان کو رائٹ جو تھا وہ تھا اپیل کا، وہ اپیل فائل کر سکتے تھے۔ انہوں نے اوائڈ کی، کونسلر ایکسس 3 مرتبہ دی گئی لیکن انہوں نے اوائڈ کیا۔ میرا نہیں خیال کہ انڈیا جو ہے اس کو لیگل طریقے سے لڑنا چاہتا ہے۔ اب ہمارے لیے جو آپشن ہے وہ کیا اویلیبل ہے، جس طرح ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میرا خیال ہے اس کو بابر صاحب زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اس کے لیگل پہلو کو۔ میں بالکل فروغ نسیم صاحب نے بھی آج اس کی تھوڑی سی وضاحت دی ہے، تو میں وہ بابر صاحب کے پاس پوائنٹ لے کے جاؤں گی۔ وہ پوائنٹ سکورنگ کے بجائے کوشش، ہاں فروغ نسیم صاحب کو بھی ہم مبارکباد دیں گے کہ وہ 3ری مرتبہ انہوں نے میرا خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، ہیٹرک کر لیا انہوں نے، وزیر حکومت میں قانون بنے۔ 3ری بار وہ وزیر قانون بنے ہیں۔ ٹھیک ہے بے نظیر، یہی آرڈیننس والا پوائنٹ لے کے جاتے ہیں۔ تو فروغ نسیم صاحب نے آج کہا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ان سیشن نہ ہو تو آرڈیننس لایا جا سکتا ہے، یہ بالکل قانونی تھا، اس میں یہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن والے صحیح نہیں ہے۔ علینا، پہلے تو جاب سیکیورٹی ایسی ہونی چاہیے آپ کی اور میری، جیسے فروغ نسیم صاحب کی ہے کہ وہ جب مرضی چھوڑ کے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جب مرضی وہ واپس آنا چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، مطلب یہ ہوتی ہے کریئر گولز۔ جہاں تک NRO کی بات ہے، دیکھیں میں بھی اس کو NRO تو نہیں کہوں گی کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے، خیر پچھلے سال آیا تھا، پچھلے سال ہی قانون بن جانا چاہیے تھا لیکن نہیں بنا، اس سال بنا ہے۔ جہاں تک فروغ نسیم صاحب کی بات ہے، آج میں ان کو سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ آرڈیننس تب بنتی ہے جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتی، سینٹ سیشن میں نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے تاریخ بھی دی کہ یہ آرڈیننس جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 21 مئی کو، میرے خیال سے انہوں نے کہا تھا 21 مئی کو یہ آرڈیننس سائن ہوئی۔ اچھا، پارلیمنٹ کا سیشن 11 مئی کو شروع ہو گیا تھا۔ بجٹ کا سیشن آپ کو یاد ہوگا یہ پینڈیمک کی وجہ سے 2 مہینے کے لیے بند ہو گیا تھا، پھر جب بجٹ کا سیشن ہوا تو 11 مئی کو شروع ہو گیا تھا، تو آپ پارلیمنٹ میں لا کے رکھ دیتے، پارلیمنٹ پہ سے بحث ہو جاتی۔ میرا نہیں خیال ہے اپوزیشن اس پہ اتنی سیاست کرتی، یہ اس قسم کا قانون ہے، اس قسم کی ایک چیز ہے، نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ قانون پاس ہو جاتا، میرا نہیں خیال ہے اس پہ اتنا کوئی مسئلہ بنتا۔ دیکھیں میرے لیے جو سب سے زیادہ بڑا ایشو یہاں پہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ NRO میں دیا یا نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ چپ کے خاموشی سے آپ آرڈیننس لے آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، اور یہ حکومت یہ بار بار یہی کرتی آ رہی ہے۔ میں نے اس سال کا صرف ڈیٹا نکالا میں نے چیک کرنے کے لیے کہ کتنی قانون سازی ہوئی ہے۔ اس سال 15 ہم نے قانون بنائے ہیں پارلیمنٹ اور سینٹ کے تھرو، اور 10 آرڈیننسز پاس ہوئی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اس سال تو پینڈیمک تھا، اس سال ایکسٹرا آرڈنری قسم کے سرکمسٹانسز تھے اس لیے آرڈیننسز لانی پڑی، لیکن PTI کا جو رد عمل، جو ان کا جو جنرلی لائے عمل ہے وہ یہی رہا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنی ہے۔ پہلے سال PTI پہلا سال 7 قانون بنائے تھے پارلیمنٹ کے تھرو اور 7 آرڈیننسز، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے کہا تھا کہ کیونکہ ہماری سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے تو ہم تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کام نہیں کریں گے، تو ہم پھر آرڈیننس کے ذریعے قانون بنائیں گے۔ تو مائنڈ سیٹ یہ ہے
کہ آرڈیننس کے ذریعے بنایا جائے. اور صرف میں یہ کہوں گی کہ اس قسم کے اتنے زیادہ آرڈیننسز پہلے مشرف کے دور میں کیے جاتے تھے, اتنے آرڈیننسز کبھی ہم نے بنائے نہیں جتنے مشرف کے دور میں ہم نے بنائے. اور اب یہ حکومت. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ, پہلی بات, نہ عمران خان مودی کا یار ہے, نہ کلبھوشن کو این آر او دیا جا رہا ہے. یہ عالمی عدالت کی ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کی جا رہی ہیں. اگر آپ طاقتور ملک ہوتے تو آپ کا قانون چلتا, اب عالمی عدالت کا قانون چلے گا. لیکن میڈم شیخ, جیسے شاہ زیب رات کو بات کر رہے تھے, شاہ زیب خانزادہ صاحب, ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں, ہم کتنے بد قسمت لوگ ہیں. ہماری سیاست کنویں کا مینڈک دائروں میں گھوم رہی ہے. کل تحریک انصاف مذہبی کارڈ استعمال کر رہی تھی, نواز شریف صاحب کو جوتا لگا, خواجہ صاحب کے منہ پر سیاہی پڑی, احسن اقبال صاحب کو گولی لگی, زاہد احمد صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا, لیگی وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے. آج وہی کچھ لیگی سیاستدان کر رہے ہیں, یاز صادق سمیت اور احسن اقبال سمیت اور خواجہ آصف صاحب سمیت. عمران خان خلاف مذہبی کارڈ, عمران خان پر غداری کے فتوے. کل نواز شریف مودی کا یار تھا, آج عمران خان مودی کا رشتہ دار ہے. کل ریمنڈ ڈیوس این آر او باتیں تھی, آج کلبھوشن این آر او باتیں ہیں. باقی خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے آنے سے پہلے آپ کے کیا نارمز تھے, کیا شرم تھا, کیا روایت تھی, کیا لحاظ تھا, کیا اصول تھے؟ میڈم شیخ, یہ کل کس نے کہا تھا کہ نواز شریف مودی کا یار ہے, اس کی ملوں سے راک ایجنٹ نکلتے ہیں. نواز شریف کی جیت مودی کی جیت ہوگی. نواز شریف نے اسامہ سے پیسے لیے پیپلز پارٹی حکومت گرانے کے لیے. نواز شریف مریم کو پارٹی کے سافٹ امیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. نواز شریف ضیاء الحق کا اصل بیٹا ہے. مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز, گو نواز. اور پاناما جی آئی ٹی نے نواز شریف صاحب کی 3 نسلوں کو ایکسپوز کر دیا. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا. اچھا, بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک ہیں. بھٹو نقلی شہید ہے, ضیاء الحق اصلی شہید ہے. زرداری 10%, زرداری 100%. زرداری کو لاہور, کراچی سڑکوں پر گھسیٹیں گے, لاڑکانہ کی سڑکوں پر چوک میں لٹکائیں گے, پیٹ چیریں گے. یہ علی بابا 40 چور ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نواز, شہباز اور مسلم لیگ نے. اچھا, یہ کس نے کہا تھا کہ نواز شریف جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ نواز شریف گریٹر پنجاب بنانے والا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا نواز شریف اس دھرتی کا ناسور ہے اور درندہ ہے؟ نواز شریف کو اس بار معاف کیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کیا کرے گا. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ زرداری صاحب نے. یہ نارمز تھے آپ کے, یہ روایت تھیں آپ کی, یہ لحاظ تھے آپ کے, یہ اصول تھے آپ کے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بس کر دو. نہ قائد اعظم کافر اعظم تھے, نہ فاطمہ جناب بھارتی ایجنٹ تھیں, نہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک تھیں, نہ نواز شریف صاحب غدار ہیں, نہ عمران خان صاحب مودی کے رشتہ دار ہیں, نہ ریمنڈ ڈیوس کو آپ روک سکتے تھے, نہ کلبھوشن کے حوالے سے آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. خدا کے لیے اللہ کے نام پر بس کر دو, رحم کرو اس قوم پر. ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہم کن مسئلوں میں گھومے ہوئے؟ ٹڈی دل, کرونا, بے روزگاری, مہنگائی. یہ خواجہ صاحب کی جو یادداشت واپس آئی ہے, روز لہرا کے کن ایشوز پہ بات کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب کو بھیجے وکیل بنا کر جا کے عالمی عدالت میں کہ کیس لڑیں. بھٹی صاحب تو بیانات کی ٹریل نکال کے لے آئے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی. بس کر دو کافر غداری بھٹی کے. صاحب یہاں پر آخری ایک بات میڈم شیخ, بس بریک کر لیتے دو. ہیں. آخری بات بس جلدی سے کر بھٹی دو. صاحب مجھے بریک لینی ہے, بڑا کم ٹائم ہے. غداری کی چیزیں سیاست سے نکال کر سیاست کرو. بابر ستار صاحب, آپ کا پوائنٹ لینا چاہیں گے, یہ جو شکوہ جواب شکوہ چلا ہوا ہے تمام پارٹیز کے درمیان میں, کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کو یہ صحیح لگتا ہے؟ اور تھوڑا سا وہ نقطہ جو ہم نے بریک سے پہلے اٹھایا تھا فروغ نسیم صاحب کی وضاحت والا, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیے, میرے خیال سے تو یہ بدترین سیاست ہے, پی 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 کی بھی, پی ایم ایل این کی بھی. کیونکہ آپ یہ غداری کے فتوے جب آپ پروموٹ کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں سے غداری کے فتوے ایشو کیے جاتے ہیں وہ تو آپ کی سیاست کے حامی نہیں ہیں, وہ گروپس تو آپ کی سیاست کے حامی نہیں ہیں. یہ فتوے ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر آتے ہیں ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ فتویٰ ایشو کریں تو اس فتوے کی کوئی ویلیو ہو. یہ جہاں سے ایشو ہوتے ہیں وہیں سے جب ایشو ہوتے ہیں تو نقصان دیتے ہیں. آپ جتنے مرضی فتوے ایشو کر لیں عمران خان کی حکومت کے اوپر غداری کا, کلبھوشن کو مودی کا یار کہنے کا,
لیکن آپ اس وقت اس سارے نیریٹو کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں کہ کسی کو اٹیک کرنا پرو انڈیا ہونے کا وہ ایک جائز اٹیک ہے، لیکن اس سے آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے اپنے اپوننٹ کو، عمران خان کو. دیکھیے کرنے کی بات تو اس وقت یہ تھی کہ دو باتیں کرنے والی تھی. پہلی بات یہ کہ ہر بندے کو اس ملک میں ہمارا کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے ایکسس ٹو جسٹس کا رائٹ، اس کے لیے سٹیزن ہونا ضروری نہیں ہے. تو اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بات یہ جانی نہیں چاہیے تھی کہ آپ کو قانون بنانا پڑے کہ کسی کو بھی اگر ایک ملٹری کورٹ نے سزا دی ہے تو اس کے لیے ایک قانون بنانا پڑے. یہ تو بات ہو گئی ایک بنیادی اصول کی کہ آپ اپنے ملک میں لوگوں کے ساتھ، بے شک وہ غدار ہوں، بے شک وہ اینمی ایجنٹس ہوں، آپ ان کے ساتھ بیسک سلوک کیا کرتے ہیں، آپ انہیں ایکسس ٹو جسٹس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. خیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا، آپ نے اب قانون بنا دیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، بالکل ٹھیک بات کی. پوچھنے والے سوال دو تھے. پہلی بات یہ، جس طرح بے نظیر کہہ رہی تھیں کہ آپ نے آرڈیننس کیوں بنایا. اس سال انہوں نے گنوائے جتنے بھی آرڈیننس، پچھلے سال غالباً کوئی 28-30 آرڈیننس ایشو کیے تھے پی ٹی آئی نے. یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے کہ قانون سازی کا طریقہ ٹھیک ہے، تو اس لائن کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی. بابر صاحب یہ پوائنٹ لے کے چلتے ہیں محمل کے پاس. میرا اس کے اندر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم ہمیشہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو بھی اگر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ماضی میں باتیں کی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو حکومت میں آ کر وہ اس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو اس وقت دیکھیں تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں، تو پھر ان پہ بھی کرٹیسزم بالکل بنتا ہے. کیونکہ دیکھیے جو بات اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے وہ بالکل درست نہیں کر رہی. کیونکہ یہ کل آپ نے شاہزیب خان زادہ صاحب کے شو کے اوپر ریما عمر صاحبہ نے بھی اس پہ بڑے اچھے آرگومنٹس کیے. انہوں نے کہا کہ کیا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کیا ہم جو آئی سی جے کا فیصلہ ہے اس کو ہمیں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیا جو انٹرنیشنل ہماری کمپلشنز ہیں کیا ہم اس کو نہ فالو کریں صرف اس لیے کیونکہ اپوزیشن اس وقت جس طرح کی بات کر رہی ہے. دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا ہے علینا اس پوری چیز کے اندر، ٹھیک ہے آپ اس چیز کے اوپر ضرور کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ یہ شاید سیکریسی میں نہیں ہونا چاہیے تھا، پارلیمنٹ پہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی یا پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے تھا حکومت کو کہ ہم نے آئی سی جے کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا وہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی ان کی طرف سے ہو. آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے اپوزیشن نے، آپ حکومت کی کارکردگی پہ کریں، آپ معیشت پہ کر لیں، لیکن اس پہ نہیں. ہمیں سبق سیکھنے چاہیے. یہ جو بات کرنا کہ این آر او دے دیا یا یہ کہ ہم سکور سیٹل کر رہے ہیں، کل خواجہ آصف صاحب نے شاہزیب خان زادہ صاحب کے شو پہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی سکور سیٹل کریں گے. یہ سکور سیٹلنگ نہیں ہوتی. آپ پالیسی کے اوپر، آپ ایشوز کے اوپر، جمہوریت میں ایشوز کے اوپر آپ کرٹیسائز کریں. آپ سکور سیٹلنگ نہیں، پھر آپ اگر سکور سیٹلنگ ہی کرنا ہے پھر آپ پی ٹی آئی کو کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ سکور سیٹل کر رہے ہیں یا انہوں نے پہلے سکور سیٹل کیے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جمہوریت اگر چلانی ہے آپ پرنسپل پہ، اور ویسے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے کونسلر ایکسس آئی سی جے کے فیصلے کے بعد، ہم پھر بھی اپنی مرضی کریں گے. پھر آپ نے ویانا کنونشن، باقی چیزیں جو آپ نے انٹرنیشنل چیزیں جن کی آپ سگنیٹریز ہیں، پھر آپ نے کیوں سائن کی ہوئی ہیں؟ تو مطلب کسی چیز کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جو یہ آپ باتیں کریں بالکل درست ہے. یہ تو سیاست ہے، محض سیاست. یہ غیر ضروری کرٹیسزم ہے اور یہ سیاست ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ معاملات دیکھ کے بیان دینے چاہیے، سیاست کرنی چاہیے، نوعیت مختلف ہوتی ہے.